اچھا ٹھیک ہے ہو گیا. تو یہ تو پہلے لکھ دیا گیا نا کہ کیا کھائے گا, کیسا عمل کرے گا, اچھا ہوگا کہ برا ہوگا, جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. اور کوئی انسان ہے جو زندگی بھر جنتیوں کا ایسا عمل کر رہا ہے اور کتاب کا لکھا سبقت لے گیا, ایک ہاتھ کی دوری بچ گئی اس سے جنت کی, فیسبقوا علیہ الکتاب, کتاب کا لکھا سبقت لے گیا اور جہنم میں چلا گیا. اور بیچارہ کوئی انسان جو زندگی بھر جہنمیوں کا ایسا عمل کر رہا ہے, کتاب کا لکھا سبقت لے گیا اور وہ جنت میں چلا گیا. یہ تو ناانصافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کر دیا, نعوذ باللہ. اس طرح کے اعتراض اٹھائے جاتے ہیں. تو اس کا جواب سمجھ لیجئے, دو چیز ہیں, ایک ہے قدر اور ایک ہے قضا. اہل علم نے, کچھ اہل علم نے دونوں کو ہم معنی قرار دیا, کہا دونوں ایک ہے, لیکن کچھ کہتے نہیں, قدر الگ چیز ہے اور قضا الگ چیز ہے. دونوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. قدر الگ چیز ہے اور قضا الگ چیز ہے. قدر کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی چیز کو لے کر کوئی ارادہ یا اندازہ. قدر سے مراد ارادہ اور انداز کے ہیں. جیسے کہا گیا فقدرہ تقدیرا, اندازہ ٹھہرایا گیا, اندازہ کیا گیا کسی چیز کو لے کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں, یعنی اس زمانے میں جس کا کوئی زمانہ نہیں, گن نہیں سکتے آپ, ازل میں کسی چیز کو لے کر کوئی انداز کیا ہو, کوئی ارادہ فرمایا ہو, وہ قدر ہے, وہ تقدیر ہے. اور قضا کیا ہے؟ جب اس چیز کے ظہور کا وقت آ جاتا ہے, جب اس کے واقع ہونے کا وقت آ جاتا ہے, تو جو حکم دیا جاتا ہے, آخری فیصلہ دیا جاتا ہے, وہ قضا ہے. آسان لفظوں میں, کسی چیز کا اگر اندازہ کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, ارادہ کیا گیا ہے, تو وہ قدر ہے. اور جب اس کے ہونے کا وقت آ گیا تو وہ قضا ہے. یہ قدر اور قضا میں فرق ہے. جیسے کہا گیا قضی الامر, معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا, تو قدر اور قضا میں یہ فرق ہے. قدر ازلی ہے اور پہلے ارادہ کر لیا گیا, اور قضا اس واقعے کے, اس چیز کے ظہور کے وقت دیا جاتا ہے جو فیصلہ, اسے قضا کہا جاتا ہے. اچھا یہ دو چیز ہو گئی. قضا کی دو قسمیں ہیں, ایک قسم نہیں ہے, قضا کی دو قسمیں. ایک ہے قضاء شرعی اور ایک ہے قضاء تکوینی. دو چیزیں. شرعی کیا ہے؟ قضاء شرعی وہ امر ہے جس کی پابندی بندوں پر لازم ہے, کرنا ہوگا آپ کو, بندوں پر لازم ہے, لیکن حریت اختیار کی نعمت کی وجہ سے بندہ اس امر کی مخالفت پر قادر ہو جاتا ہے. یہ قضاء شرعی کہلاتی ہے. آسان لفظوں میں کہہ لیجئے, ایسی چیز جس کا اللہ نے حکم دے دیا اور اس کی پابندی بندوں پر لازم ہے, ان کو کرنا ہوگا, لیکن بندے کے پاس اختیار بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار بھی دے دیا, چاہے تو کر, نہ چاہے تو مت کر, کرے گا تو ثواب ہے, نہیں کرے گا تو عذاب ہے. مثال کے طور پر اگر میں کہوں اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا, کوئی ہے جو اللہ کے حکم کو ٹال سکے؟ کوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ٹال سکے؟ کوئی نہیں ٹال سکتا. لیکن بتائیے اللہ کے حکم کو ٹالا بھی جاتا ہے, کیسے ٹالا جاتا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے, حسن سلوک کیا جائے. اب کتنے لوگ ہیں جو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں؟ تو ایسا امر, ایسی قضا جس کا اختیار بندوں کو دے دیا گیا ہو کہ چاہے تو کریں, نہ چاہے تو کریں, کریں گے تو ثواب ہے, نہیں کریں گے تو عذاب ہے, پکڑ کر لی جائے گی. تو یہ قضاء شرعی کہلاتی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے. قضا آ رہی ہے, لیکن یہ قضاء شرعی ہے. اللہ نے کہہ دیا نا کہ میری عبادت کرو, لیکن اب اختیار ہے بندے کو, چاہے تو کرے, نہ چاہے تو نہ کرے. تو یہ قضا کی ایک قسم ہے, قضاء شرعی. دوسرا ہے تکوینی. یہ ایسی چیز ہے اس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی, اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں ہوتا, کسی قسم سے آپ بھاگ نہیں سکتے. اللہ نے کہہ دیا ہوگا تو ہوگا. دلیل کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, اور جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کن, ہو جا تو ہو جاتی ہے. یہ اس کی دلیل ہے. تو اللہ نے کہا ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو ایک قضا وہ ہے جس کا اختیار بندوں کے پاس ہے, اس کو آزادی دے دی گئی, اور دوسری قضا وہ ہے جس کا اختیار کسی کے پاس نہیں. اللہ چاہے گا ہو تو ہوگی. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, ہو جا تو ہو جاتی ہے. جیسے کہ دوسری دلیل سے سمجھ لیجئے, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. اب آگ کی مجال تھی
کہ اس بات سے آگے بڑھ جائے یا پیچھے ہٹ جائے، نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ ہو گیا. تو پتہ چلا کہ قضا کی دو قسمیں ہیں، ایک قضاء شرعی ہے اور دوسری تکوینی ہے. یہ قضا ہے. دوسرا مسئلہ قدر کا. اب آئے قدر کی طرف. قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ، ارادہ، اور قضا کا مطلب ہوتا ہے حکم، فیصلہ. قضا کا مطلب حکم اور فیصلہ ہے، اور قدر کا مطلب انداز ہے، ارادہ ہے. اور ایسا انداز، ایسا ارادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزل میں بتا رہا ہوں، عزل میں کسی چیز کے تعلق سے فرمایا ہے، وہ قدر ہے. اور عزل اسے کہا جاتا ہے، اس زمانے کو کہا جاتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ جس کا کوئی زمانہ نہ ہو، اس کو آپ گن نہیں سکتے، باؤنڈری میں قید نہیں کر سکتے. اب آئیے قدر کی طرف. تو اہل علم نے قدر کے دو مدلول بتائے، اس کا مطلب دو مطلب بتائے، دو ارتھ بتائے قدر کے. ایک قدر کا معنی تو قضا ہی ہے، اور وہ بھی قضاء تکوینی ہے، جو اللہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو قدر کا ایک معنی تو قضا ہی ہے، اور دوسرا معنی آسان لفظوں میں کہا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مطلق ہے. ایسا علم جس کی کوئی قید نہیں ہے، جس کو باؤنڈری میں پیک نہیں کر سکتے آپ، کوئی حد نہیں ہے، تمام مخلوق کے حواس سے پرے بالا تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے. تو یہی سارے سوالوں کا جواب چھپا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے جو تقدیر بنائی ہے، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہی سارے سوالوں کا جواب چھپا ہوا ہے قدر کے اندر، تقدیر کے اندر. تو وہ تقدیر جو جس کی دوسری قسم ہے اللہ کا علم مطلق، وہ علم جس کی کوئی قید نہیں ہے، اور جو چیز ہونے والی ہے اللہ نے اس کا ارادہ کر دیا، اندازہ کر دیا. اچھا ایک بات بتائیے، یہ کہا جائے گا کہ اللہ نے ایسا ارادہ کیوں کیا، اللہ نے ایسا اندازہ کیوں لگایا؟ حقیر انسان ہے آپ اور ہم، دنیا میں رہتے ہیں، بڑے بڑے سائنسداں بن رہے ہیں، اور چاند میں گرہن کب لگے گا اندازہ لگا لیا، اور اس ٹائم بھی بتا دیا اور لگ جاتا ہے. سورج میں گرہن کب لگے گا اندازہ لگا لیا، اور جب بتایا تو لگ بھی گیا. آپ دیکھتے ہیں میڈیا کا دور ہے. تو انسان جب چھوٹی چھوٹی مشینوں کا استعمال کر کے، جو اللہ نے چھوٹا موٹا اس کو فہم دیا ہے، اس کا استعمال کر کے کسی چیز کا اندازہ لگا سکتا ہے، اور وہ اندازہ صحیح ہوتا ہے. دو مثالیں گرہن کی آپ کے سامنے پیش کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام چیزوں کا بنانے والا ہے، خالق ہے، اس کا اندازہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا وہ اندازہ، وہ ارادہ جو عزل میں اس نے کیا ہے، وہ قدر کی دوسری قسم ہے. اچھا دیکھیے، ایک بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا چھوٹا سا قول ہے، سارے سوالوں کا جواب یہاں ہو جاتا ہے. جو لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ پر اللہ نے ظلم کیا، نعوذ باللہ، کہہ دیا تو جنت میں جا، تو جہنم میں جا. ایسا نہیں کہا اللہ نے، تو جنت میں جائے گا، تو جہنم میں جائے گا. جی، تو زنا کرے گا، زنا کر نہیں کہا گیا. امام ابو حنیفہ نے اس کا جواب دیا الفقہ کے اندر، چھوٹی سی عبارت، تمام سوالوں کا جواب ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں وَلَكِنْ كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں وصف کے ساتھ لکھی ہیں، وصف کے ساتھ، حکم کے ساتھ نہیں لکھی. مثال میں کہوں تو جنت میں جائے گا، یہ وصف ہے، اور تو جنت میں جا یہ حکم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے ایسا ہوگا، یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ اچھے اعمال کرے گا، یہ برے اعمال کرے گا. ایسا کہا ہے، اس کو وصف کہتے ہیں، حکم نہیں کہتے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَكِنْ كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ. حکم نہیں دیا کہ تو جنت میں جا، یہ حکم ہے، تو جہنم میں جا، ایسے میں تو ظالم ہو جائے گا اللہ، نعوذ باللہ. یہی تو اعتراض ہے ان کا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ الفقہ کے اندر اس کا جواب دیتے ہیں قدر کے دوسرے بیان میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَكِنْ كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ، ہر چیز کو اس کے وصف کے ساتھ لکھا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم مطلق ہے. یہ بڑا مختصر سا جواب تھا جو میں نے مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. دوسرا اعتراض، مرتد کا مسئلہ.